أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي الولي الحي القيوم. درود شریف پڑھ لیا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. حضرات، ویسے تو سرکار مخدوم پاک کی سوانح عمری اور ان کا پاک و پوتر جیون آپ حضرات نے کافی مرتبہ سن رکھا ہے. بار بار اگرچہ انہیں دہرانے کی حاجت اور ضرورت نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو وہ محب اور عاشق بار بار یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کا یا میرے محبوب کا تذکرہ کیا جائے اور تذکرہ سنایا جائے. یہ ایک ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں. نہیں بس ایک بہت تو یہ ایک والہانہ محبت ہے کہ جس میں عاشق یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا وہ ذکر سنے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کے شب و روز کے انداز، اس کا مسکرانا، اس کا لباس، اس کی کلاه، اس کی نالین، اس کے پیروں کے نیچے آنے والی گرد، اس کے ساتھ پھرنے والے، یہ ساری چیزیں عشق اور محبت جو ہے وہ ان چیزوں کو تقاضا کرتی. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ تذکرے کا مسلسل چالو رہے. جیسے حسنین کریمین کے جب مقدس اور مبارک دن آتے ہیں تو بعضی جگہ جنگ نامہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر سرکار امام حسین کی سیرت پاک، خلفائے راشدین کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ ساری چیزیں 10 دن تک مسلسل چالو رہتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گاہے باز قصہ باری نارا تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے سینہ را. ان کا لابھ اور فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ جب بار بار جب تذکرہ ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر جو ان کے پرتی جو محبت کے جو داغ لگے ہوئے ہیں اور جو ہماری سینے میں جو ان کی یاد کے جو دیے جل رہے ہیں، ان دیوں کو بار بار ذکر کرنے سے ان دیوں کو تیل مل جاتا ہے اور ان دیوں میں روشنی پھر سے جاگ جاتی ہے۔ تو یہ خدا کرے کہ خشک نہ ہو، خدا کرے کہ دنیا کا کوئی انقلاب، دنیا کی کوئی آندھی یہ پیر اور محبت کے ساتھ عقیدت کے جو دیپک آپ کے ہمارے سینے میں جو لگ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں، لہد میں عشق کے رکے عشق کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ کے ہمارے پاس اعمال کا تو کوئی چراغ ہے نہیں، نمازوں کے چراغ ہیں نہیں، آپ کے ہمارے پاس نیکیوں کا کوئی خزانہ ساتھ میں نہیں ہے، بس صرف آپ اور ہمارا اگر کچھ بچا ہے یا رہا ہے تو یہ ایک نسبت باقی رہ گئی ہے، اور اس نسبت میں بھی اللہ نہ کرے کہ اس نسبت کو بھی دیمک لگ جائے، اور اس نسبت کے اندر بھی کہیں کسی طرح کا کوئی توڑ یا موڑ یا کسی جگہ اس میں کوئی ٹوٹن سے محسوس نہ ہو جائے۔ تو بس انہی نسبتوں کو کبھی اور مضبوط کرنے کے لیے یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے رحیم بخش صاحب جو خطیب صاحب کہلاتے تھے، انہوں نے یہ سلسلہ بڑی مسجد میں شروع کروایا تھا، اور انہوں نے یہ سلسلہ اپنی مرضی سے نہیں چالو کروایا، بلکہ انہیں حضرت مخدوم پاک کی طرف سے ایک ہلکا سا ایک لطیف اشارہ بھی ہوا تھا۔ تو ہم اور آپ اگر اس مجلس میں، روحانی مجلس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں تو یہ خیال نہ کریں کہ آپ اور ہم مخصوصاً مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں یا فلاں تقریر کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ سائیڈ میں رکھیں، بس دھیان یہ کریں کہ ہم ہمارے پیر و مرشد کا ذکر جمیل سن رہے ہیں، ہم ہمارے پیر صاحب کے فیض اور ان کے در کی خیرات حاصل کر رہے ہیں، یہ دھیان و خیال کریں۔ اور سرکار مرحوم باؤ زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی خیرات پوری دنیا میں بٹی ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا خالی نہیں کہ جہاں مخدوم باؤ کی خیرات اور آپ کا فیض وہاں نہیں پہنچا۔ آج وہ ای ٹی وی اردو والے یا ای ٹی وی راجستھان، ای ٹی وی اردو والے بنتی، اس میں حضور شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں شاہ محمود براق رحمت اللہ علیہ شیخ پور میں، ان کی درگاہ شریف کا پورا وہ لوگ نقشہ بتا رہے تھے، اور حضور شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کی کئی کرامتیں، کئی عظمتیں اور کئی تبرکات وغیرہ وہ سب لوگ بتا رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ شیخ پور میں جو ہمیں آج یہ جو فیض کا جو سمندر یہاں جو ٹھاٹے مار رہا ہے یہ کسی اور طرف سے نہیں آیا ہوا ہے، یہ مخدوم پاک کے ملتان سے آیا ہوا ہے، وہ لوگ یہ بتا رہے تھے۔ اور انہوں نے جبے مبارک کی بھی انہوں نے زیارت کروائی۔ جب انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کہ صاحب یہ جبہ شریف کس کا ہے اور آپ حضرات کے پاس کہاں سے آیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جبہ شریف غوث باؤ زکریا ملتانی کا جبہ مبارک ہے۔
یہ وہ جبہ شریف ہے جو حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم باؤل کو عطا فرمایا تھا جس وقت آپ کو خلافت دی تھی. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مخدوم باؤل پر اپنی پیار اور محبت کی انتہا کر دی تھی. ایسے ایسے تبرکات حضرت مخدوم باؤل کو آپ نے عطا فرمائے جو آپ نے اور دوسرے مشائخ اور شیخوں کو بھی آپ نے نہیں دیے تھے. حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لگ بھگ 70 سال تک جس مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر اور اذکار اور عبادت اور ریاضتیں جہاں کی تھی وہ مصلی بھی اٹھا کر کے مخدوم باؤل کو عطا فرما دیا کہ اس کا بھی اہل باؤل حق صرف تو ہے لے جا. کئی تبرکات حضرت کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی. آج اگر پورے عراق میں اگر سب سے زیادہ کوئی ہستی اور شخصیت حضور غوث پاک کے بعد اگر کوئی مشہور ہے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کیونکہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض عطا فرمایا اور آپ کے فیضان سے ہی حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عروج اور کمال کے درجے کے اوپر آپ فائز ہوئے. بڑا نام ہے حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضور کے کئی آپ کے خلفاء ہیں جس میں حضور قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مخدوم باؤل صاحب کے پیر بھائی ہیں اور ایک حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مخدوم پاک کے پیر بھائی ہوتے ہیں. ایک جلال الدین تبریزی ہیں وہ آپ کے پیر بھائی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہستیاں ہیں بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں. قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ اور ہم رول شریف جا کر کے جبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں یہ جبہ شریف قاضی صاحب کا لایا ہوا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دنیا علم کا ایسا کاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس سمندر کی طوفان جس سمندر کے چھینٹے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں بچا جہاں پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی روشنی نہ پہنچی ہو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سیاح بھی گزرے ہیں. آپ نے بڑی لمبی چوڑی سیاحت فرمائی. آپ شریف تشریف لائے تھے. آپ سومناتھ گئے تھے اور بھی آپ کئی علاقوں کے اندر کئی درویشوں سے فقیروں سے اللہ والوں سے آپ نے ملاقاتیں وغیرہ کی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. دنیا تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضرت قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں اجمالاً یا تفصیلاً ذکر نہ ہو. تھوڑا بہت تو ذکر قاضی صاحب کا ہر جگہ آتا ہی آتا ہے. اتنی قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر و مرشد سے عظمت و شان ملی تھی. مگر کیا ہے کہ قاضی صاحب نے یہ پیری مریدی والا سلسلے کو اتنا طول نہیں دیا. قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرید نہیں کیے. آپ کی پوری زندگی میں کم سے کم 4-5 مرید ہوں گے قاضی صاحب کے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی مرید بہت کم کیے. آپ نے گلستان بوستان لکھی, بڑی دانشمندی کی, عقل مندی کی اور بہت تصوف اور سلوک کی بڑی اس میں آپ نے رمزیں وغیرہ بیان کی ہیں. تو یوں سمجھئے صاحب کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس فیض کو شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں سوائے مخدوم باؤل زکریا ملتانی کے کسی نے بھی اس قدر دنیا میں نہیں پھیلایا قدر مخدوم پاک نے پھیلایا ہے. ورنہ حضرت کے جتنے بھی شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلفاء ہیں
وہ سارے طلبہ کیا ہے کہ یا تو علم کی دنیا کے اندر ہیں یا حضرت قاضی عبد الدین ناگوری ہیں. تو قاضی عبد الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ مرید نہ کر کے آپ نے سما کے اوپر بڑا زور لگایا. حالانکہ سما اس وقت کا ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے کہ سما جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم اس طرف ابھی چلیں گے بھی نہیں. بہرحال حضور سرکار شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کہ بزرگ اور اس قدر عظمت الشان کے مالک کہ سلسلہ یہ مطلب یہ کہ شیخ صاحب الدین سہروردی سلسلہ چلا. اگرچہ ان کو ابو نجیب سہروردی کا فیض ہے, حضور غوث پاک کا فیض ہے, مگر کیا ہے کہ جہاں 4 سلسلوں کا جہاں خاص طور سے نام لیا جاتا ہے نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی, وہاں پر شیخ صاحب الدین سہروردی اس کے پیشوا اور آپ اس کے امام مانے جاتے ہیں. مگر اس فیض کو ساری کائنات کے اندر پھیلانے والے اور اس کی کوششوں کی طرف لگنے والے لگانے والے حضور سرکار محمود پاک ہے. تو بحمدہ تعالی آپ اور ہم جب حضور سرکار محمود پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات کی خیرات حاصل کرنے کے لیے آپ اور ہم اپنے دل میں عقیدت اور محبت کا مانتے ہیں کہ بڑا طوفان رکھتے ہیں, مگر ساتھ آپ اور ہمیں دین کی جو خدمت ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور سرکار مخدوم پاک نے دین کی خدمت کے آپ نے بڑے شعبے آپ نے قائم فرما رکھے تھے. وہ کل کی آپ حضرات نے بیان میں سماعت فرمایا کہ حضور دیش ودیش میں آپ اپنے مبلغوں کو قافلے آپ بھیجا کرتے تھے اور آپ نے باقاعدہ وہاں پر لنگر قائم کر رکھے تھے اور آپ کے لنگر کھانے وغیرہ کرا کرتے تھے جس میں بڑے بڑے بادشاہ, عمرا, سلاطین, رؤسا, بڑے بڑے رئیس, سیٹھ, لکھپتی, ہڑپتی قسم کے لوگ حضور سرکار مخدوم پاک کے لنگر کھانے میں بیٹھ کر کے وہاں کا ٹکڑا توڑنا اپنے لیے آب بڑھ کر سمجھتے تھے. اور حضور جب دیکھتے تھے کہ ہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا نہیں فرمایا کرتے تھے, آپ نہیں کرتے. آپ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے مجاہدے کا, آپ کے کام کا اور کھانے کا کیا حال ہے, تو آپ فرماتے کہ ہم نے تو بس ایک چٹاک بر ٹکیا اور ایک چٹاک پانی, اسی کے اوپر آپ نے گزارا فرمایا. اب بولی ایک چٹاک آپ اگر کھولنے بیٹھے تو بھی آپ سے نہیں تلے. یہ حال ہے. بہرحال کھولیں گے مگر آپ پر ہمارا دنیا ہے کہ ناشتہ چھوڑ کر کے آپ کے ہمارے لیے لوگوں جیسے یوں سمجھیے کہ کسی آیوروید کی کوئی پوری نہیں ہوتی, اس طرح ہو جائے گا. بالکل اتنی ٹکی آ جائے آپ اور ٹکیاں بناتے نہیں جیسے نان کھائی وغیرہ چھوٹی والی اس سے بھی چھوٹا. اس کے اوپر آپ نے گزارا کیا. یعنی ان حضرات نے نفس کشی کی ہے, نفس کی مخالفت کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو انہوں نے یاد کرنے میں, منانے میں ایسا وقت گزارا ہے کہ حضور سرکار مخدوم پاک آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت وغیرہ, آپ کا زہد و تقویٰ وغیرہ دیکھ کے دوستوں بڑے بڑے اس دور کے متقی اور بڑے بڑے علماء انگشت بسندہ رہ جاتے تھے کہ آپ کا کیا مجاہدہ ہے, آپ کی کیا ریاضت ہے, آپ کے کیا بیان ہے. اور سرکار آپ تقریر بھی فرمایا کرتے. آپ نے 7 سال کی عمر میں تو قرآن شریف حفظ کر لیا تھا. 7 سال کی عمر ہے اور قرآن حافظ ہو گئے. صرف قرآن حافظ نہیں بلکہ قرآن شریف کو 7 قرأتوں کے ساتھ آپ پڑھ لیا کرتے تھے. 7 قرأتوں کے ساتھ پڑھ لینا اور پھر 7 مطلب یہ ہے کہ ترجمے اور معنی جو ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو آگاہی حاصل ہو گئی تھی. اس قدر رب تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو علم کی دولت سے اور علم کا ایسا شوق عطا فرمایا. آپ آج کے بعد ہمارے پاس اگر کسی کے پاس اگر 8 10 یا 4 5 کتابیں ہوتی ہیں, سمجھتے ہیں صاحب یہ تو بڑے پڑھے ہوئے آدمی ہیں, ان کے پاس تو کتابیں ہیں. 1 2 کتاب رکھنے والا اپنے آپ کو کیا سمجھنے میں رکھتا ہے.
مگر بتایا جاتا ہے کہ حضور مخدوم باؤ کے پاس 2000 کتابیں تھی. کتنی کتابیں تھی؟ 2000 کتابیں. اور وہ 2000 کتابیں کسی چھاپا خانے یا پریس میں چھپی ہوئی نہیں، وہ سب قلمی لکھے ہوئے نسخے تھے. اب بتاؤ ان کے علم کا ذوق کس قدر اونچا معیار اور اعلیٰ دماغ اور علم کا عالم کتنا اونچا ہوگا. کہ مطلب یہ کہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ان کتابوں کو اتنا لکھنا پڑتا تھا، کیسے لکھنا پڑتا تھا. ان زمانوں میں لائٹیں نہیں تھی، ان زمانوں میں گاڑیاں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، اور کوئی سادھن نہیں تھے. اس دور کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا. اور اتنی کتابیں آپ نے اپنے مطالعے کے اندر رکھی اور آپ کتابیں وغیرہ دیکھا کرتے، پڑھتے آپ پڑھاتے. یہ شان کیا. تو حضرات ہمیں بھی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اور ہم علمی دنیا سے تھوڑے وابستگی حاصل کریں. اگرچہ آپ حضرات میں نے مانا کہ بھائی قرآن شریف بھی پڑھ لیا، میں اردو بھی پڑھ لی، مگر پھر بھی جو مدرسے غوثیہ کے اندر مغرب کی نماز کے بعد تعلیم بالغاہ کا جو سلسلہ چالو تھا، وہ سلسلہ اس سلسلے کو چالو رکھا جائے. نوجوان بالغ وہ آ کر کے قرآن شریف سیکھیں، اردو سیکھیں، دینیات سیکھیں. یہ ساری چیزیں آپ کی ہماری طرف سے اگر یہ چلچلاؤ چاروں طرف سے اگر قائم رہے گا نا، جب آپ اور ہم مخدوم باؤ کے مشن کو آگے بڑھا سکیں گے اور ان کی روح پاک کو خوش اور راضی کریں گے. اگر آپ نے اپنے مطلب یہ ہے کہ صرف ادھر سے کنارہ کر لی، دین سے کنارہ کر لی، اور آپ اپنے کھانے کمانے کے اندر لگے ہوئے رہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اور ہم اگرچہ کھا پی لیں گے، کما بھی لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، مگر آخرت آپ کی ہماری خدا نہ کرے کہ خراب ہو جائے. اللہ والوں نے اپنی دنیا نہیں دیکھی، انہوں نے اپنی آخرت سنبھالی، آخرت انہوں نے اچھی کر لی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں ولایت کے درجے عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور وہ مرتبے عطا فرمائے جو یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو عام لوگوں کو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بزرگ لوگ رشک کرتے کہ کس قدر اونچا مقام سرکار مرحوم پاک نے پایا. اور بے حمدی تعالیٰ سرکار مرحوم پاک آپ کو آپ ہیں، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے آبا و اجداد، یہ سلسلہ بہت آگے سے چلا ہوا ہے. کیونکہ مادرزاد ولی جو ٹھہرے ہیں آپ، بتایا جاتا ہے کہ حضور کی جہاں پر آبا و اجداد مدفون ہیں، آپ کے دادا جی وغیرہ، وہ ایک الگ قبرستان ہے مکان کے اندر. تو وہاں پر آپ کے دادا جی کے مزار شریف کے اوپر کوئی ایک پیڑ اگا تھا. تو اس پیڑ کے ہر پتے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا، ہر پتے پر اللہ کا نام لکھا ہوا. یہ نہیں کہ بھئی ایک پتے پر اللہ کا نام، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام پتے کے اوپر لکھا ہوا. تو لوگ کہتے ہیں کہ برس تک لوگ وہاں جا کر کے ان پتوں کو کھایا کرتے، اور جو کوئی لا علاج بیماری والا ہوتا اللہ تعالیٰ ان پتوں کے کھانے کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما دیتا. برس تک وہ درخت ان کے سینے کے پاس سے، مطلب یہ کہ جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے وہاں سے وہ درخت اگا ہوا رہا. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کسی نجس اور کسی جنبی نے، کوئی جنابت والے نے اس کے وہاں پر ہاتھ لگ گئے. اس کے بعد درخت واپس خشک ہو گیا. تو حضرات اللہ والے جہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں، وہاں سے بھی فیضان کی خیرات چالو رہتی ہے. اللہ والے جی بھی تو خیرات دیتے ہی دیتے ہیں، مگر وفات کے بعد بھی ان کے یہاں سے فیض کا سلسلہ یوں چالو رہتا ہے. یہ شان ہے بزرگان دین کی، اللہ والوں کی، کہ پروردگار عالم نے انہیں یہ مقامات اور یہ مرتبے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے. اور آپ حضرات یہ بھی بار سماعت فرما چکے ہیں کہ حضور کے دربار شریف سے کبھی بھی کسی کو خالی نہیں نکالا گیا.
جو کوئی جس مراد کو لے کر کے حاضر ہوا کرتا تھا آپ اس کی وہ مراد پوری فرما دیا کرتے تھے. کسی سائل کو حضور نے کبھی ٹالا ہی نہیں. چاہے وہ سائل آپ کے دربار شریف میں اس وقت حاضر ہو جاتا، چاہے وہ کہیں اور سے بھی آپ کو مدد کے لیے پکارتا تو آپ کی مدد اس کو وہاں پہنچ جایا کرتی تھی. غائبانہ طریقے سے بھی اور آپ اپنے غلاموں کو اور اپنے وقت کو آپ وہاں کی مدد کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. تو خود بادشاہ ان کے دربار شریف کے مدد کے محتاج رہا کرتے تھے. یہ حالت تھی. اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب اتنے بڑے درجات عطا فرمائے تو پھر کیوں نہیں ان کی دعاؤں سے، ان کے فیض سے دنیا پورا فائدہ اٹھائے. بتایا جائے کہ ایک شخص ہے کہ بہت گنہگار. اب وہ گنہگار شخص جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا گیا. تو کہا تمہیں کون سی نیکی کی وجہ سے بخشا گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس نیکی تو کوئی میرے پلے میں تھی نہیں. میرے پاس تو گناہوں کا انبار تھا. تو کہا پھر آپ بخشے کس وجہ سے گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ مخدوم باؤ صاحب کے مزار سے آستانے کے پاس سے آپ کے دولت خدے کے پاس سے میں گزر رہا تھا اور حضرت وہاں باہر چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور عقیدت میں لوگ آ کر کے آپ کی دست بوسی کر رہے تھے. تو میں تو کسی سے جا رہا تھا، میں نے کہا سب لوگ ہاتھ چوم رہے میں بھی ہاتھ چوم لوں. تو میں نے بھی جا کے مخدوم صاحب کا ہاتھ چوم لیا. تو کہا کہ اس ہاتھ چومنے کی برکت کی وجہ سے میری بخشش کی گئی ہے کہ اگرچہ تو عذاب کے قابل ہے لیکن ہمارے دوست کی دست بوسی کر کے آیا ہے، ہم تیری بخشش کرتے ہیں. تو ان حضرات کی اتنی سی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ وارے ہو جائیں. تو ہمیں اور آپ کو مجبور یا چھوٹا دل نہیں ہونا کہ ہم ان کے مزار شریف سے آستانے سے دور پڑے ہیں، ہم ان کے مزار شریف کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم ان کے آستانے پر پہنچ نہیں سکتے. تو آپ اور ہم کو مانا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم جن کے نام لیوا ہیں وہ تو مجبور نہیں ہیں. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے مگر وہ تو یہاں آ سکتے ہیں. روحانی طور پر ان کی مدد بہرحال آپ اور ہم پر چھتر چھایا کیے ہوئے ہیں. مگر یہ ہے کہ آپ اور ہم کام یہ کریں جس سے ہمارے پیر و مرشد خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. کیونکہ بزرگوں کے راستے کے بغیر، ان کے راستے اور کانٹیکٹ کے بغیر آپ پیر ہماری یوں سمجھے صاحب کہ کسی طرح کی بھی کوئی کامیابی کامرانی نہیں. پیر و مرشد کا رابطہ، پیر و مرشد کے احوال، ان کے حالات پڑھنے، ان کے تذکرے کرنے، ان کا ذکر سننا، یہی سب کچھ مرید کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں. حضور سرکار مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان آپ نے جہاں پیری مریدی کا سلسلہ چالو رکھا، وہاں حضرت نے اور بھی دوسری جو تکلیفیں پریشانیاں وغیرہ ہوتی ان کی طرف حضرت کا خصوصی طور پر دھیان تھا. وہاں کے سیاسی نظم و نسق میں بھی، وہاں کے اور بھی ملی کاموں کے اندر بھی، سماجی کاموں کے اندر بھی، ہر اعتبار کے کاموں میں حضرت کو پورا عمل تھا. یہاں تک کہ وہاں کا بادشاہ بھی حضور کا معتقد اور آپ کا مطلب یہ کہ بندے بے دام بنا ہوا تھا. تو یہ شان اور یہ عظمتیں جو ملتی ہے، یہ شانیں اور عظمتیں یوں ہی نہیں ملا کرتی ہے. بندہ جب تک اپنے خدا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا نہیں کر دیتا ہے تب تک یہ چیزیں بندے کو حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ تو کیا عبادت والی ہیں.
آپ نے سنا ہے کہ جب آپ کے والد صاحب قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھتے تھے تو آپ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ کے آپ کا قرآن سننے لگ جاتے تھے، اور جب آپ قرآن شریف سننے لگتے تھے تو والد صاحب چاہے کہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دیکھتے کہ یہ یوں ہی اس نے ماں کا دودھ چھوڑا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیا ہے یا قرآن سننے کے لیے چھوڑا ہے. تو پھر مطلب یہ کہ قرآن شریف کھول کر کے وہ دھیمی آواز کے اندر پڑھتے تو آپ مطلب یہ کہ ماں کا دودھ پینے مصروف ہو جاتے، یوں ہی تھوڑی سی آواز بدلتے دودھ چھوڑ کر کے واپس والد صاحب کی طرف دیکھنے لگ جاتے اور قرآن سننے لگ جاتے. یعنی والد صاحب بھی ماننا پڑا کہ میرا بیٹا قرآن شریف سن رہا ہے. تو ایسی شان اور ایسی عظمت رکھنے والے وہ تو مادر ذات ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسی صفت عطا فرمائی، ایسی سیرت عطا فرمائی، ایسی شکل عطا فرمائی، ایسا لباس عطا فرمایا، ایسی چال عطا فرمائی کہ حضور سرکار مخدوم پاک کو فقط یہی نہیں کہ آپ ہم شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، نہیں، حضور مخدوم پاک کو خود سرکار مدینہ نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا. شیخ الاسلام کا تمغہ رسول اللہ کی طرف سے آپ کو یہ لقب و خطاب ملا ہے. اور آپ حضرات گزشتہ بیانوں میں سماعت بھی فرمایا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ آپ کو کوئی خط لکھنے کے لیے بیٹھے تو آپ خط لکھنے کے وقت آپ نے جب وہ شروع خط آپ کر رہے تھے تو آپ سوچ رہے تھے کہ میں لقب کیا لکھوں، تو وہ لقب کے لیے پریشان تھے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے آسمانوں کی طرف لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھائی تو لوح محفوظ کے اندر مخدوم باؤلا کا لقب شیخ الاسلام لکھا ہوا. تو حضرت سرکار بابا فرید نے شیخ الاسلام لکھ کر کے آپ کو چٹھی لکھی دی. تو القاب اور آداب جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ زمین پر بنتے ہیں، جیسے آپ حضور خواجہ صاحب کو سلطان الہند کہتے ہیں یا حضور صوفی صاحب کو سلطان التارکین کہتے ہیں یا حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کہتے ہیں یا حضرت علی شاہ قلندر کو کلندر کہتے ہیں. تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اللہ والوں کو تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے یہاں ان کے یہ القاب خدا کے یہاں طے ہو چکے ہیں، جو ادھر طے ہو گئے ہیں وہی ادھر بلوائے جا رہے ہیں. غوث العالم بھی کہتے ہیں، غوث السماوات والارض بھی کہتے ہیں، آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین بھی کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب من اللہ تعالی کی طرف ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عالم کو اس طرح راضی کرے، اپنے پیر و مرشد سے رابطہ رکھے. اب رابطے کے لیے کیا ہے کہ کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اور ہم کیا ہے کہ آپ کو اگر مجھ سے آپ کو رابطہ رکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا تعلق براہ راست ڈائریکٹ مجھ سے نہیں ہے، آپ اگر چاہیں گے ہمیں سے ملاقات کرنی ہے یا ان سے تعلق بڑھانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کون بیٹھتا ہے، کون ان کے پاس آتا جاتا ہے. تو آپ اس سے ملاقات کریں گے، ان سے کہیں گے کہ صاحب آپ سیدھے ان کے پاس نہیں جاتے، آپ ذرا وہاں آیا جایا کرتے ہیں، ذرا ہمیں آپ ان کے پاس لے جائیں، ہمیں ان سے تھوڑی بات کرنی ہے. تو کیا ہے کہ رابطے کے لیے ڈائریکٹ اگر اس سے آپ نہیں مل سکتے تو اس کے دوست سے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی. آخر ایک دوست اس اصل سے ملاقات کروا دے گا. تو حضرات حضور مخدوم باؤلا زکریا ملتانی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے پیر ہیں، بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں. مگر کیا ہے کہ جو ملتان شریف جو مشائخ اور جو اولیاء تشریف لائے، پیر محبوب شاہ جی ہیں، نذیر حسین صاحب ہیں اور دوسرے بزرگ ہیں، حضرت محمود الحسن صاحب ہیں اور دیگر مشائخ جو ہیں، ان بزرگوں سے آپ کا ہمارا رابطہ تھا اور رابطہ بھی ہے بہم تعالیٰ روحانی طور پر آپ کا ہمارا قلبی لگاؤ اپنے بزرگوں سے ہے. تو آپ ہم چاہیں کہ اپنے ان بزرگوں سے جن بزرگوں کا ان سے تعلق ہے ان سے آپ اپنا رابطہ قوی کریں، مضبوط کریں. جب آپ کا ہمارا رابطہ ان سے ہو جائے گا تو پھر وہ جس دن خوش ہو جائیں گے اس دن ہاتھ پکڑ کر کے مخدوم صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں گے یہ آپ کی پیر و مرشد ہیں، آپ کے غلام ہیں.
یہ اس وقت ہوگا. اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تعلق اپنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں، انہوں نے جو بات بتائی ہے یا ان کا جو حلیہ ہے یا ان کا جو طریقہ ہے یا ان کے جو مشن ہے اور ان کے جو پیغامات ہیں، ان پیغامات کے اوپر آپ اور ہم عمل پیرا ہو جائیں. ان کا یہ ہے کہ ہر کسی دکھی کے کام آ جاؤ. ان کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو دین سے نزدیک کرو. ان کا پیغام یہ ہے کہ ہر کام کو شریعت کے ڈھانچے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو. اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اپنے کاموں کو سدھارو، سنوارو. رسول اللہ کی اتباع کے بغیر کسی کام کو بھی انجام دینے کی کوشش نہ کرو. تو اگر آپ ان کے فرمودات اور ان کے احکام کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے تو پیر خود بخود خوشی ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے غلام ہماری بتائی راہوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو پھر پیر و مرشد خود ہو جائیں گے. تو پھر تمہیں تعلق نہیں جوڑنا پڑے گا. پھر یہ ہوگا کہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم خود اٹھ جائے گی، خود حجاب اٹھا کر کے اپنا جلوہ تمہارے لیے بے نقاب آپ کر لیں گے. یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رابطہ قائم کریں. رابطے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ تصوف و سلوک کی دنیا میں ایک مراقبہ کا ایک دستور ہے، نیم ہے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں تصور کو. اب آپ کہو گے صاحب تصور کس کو کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں خیال کو. خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ارادے سے پیدا ہوتا ہے. کیسے ہوگا؟ خیال جیسے آپ لوگ ہم لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اگر حمید گوئی صاحب کی درگاہ کا تصور اگر کریں تو حمید گوئی صاحب کی درگاہ کا وہ گنبد اور وہ سامنے وہ حجرہ اور وہ سامنے مسجد اور اس کے بعد پھر وہ مزار، پھر وہ لوگ کا ککڑا جو جالی اور پھر اس کے بعد والا وہ جو لوگ چکر کاٹ دیتے ہیں. یعنی آپ جب تصور اور خیال کریں گے، آنکھیں بند کر کے دماغ اپنا ادھر دوڑائیں گے تو آپ اور ہمارا دماغ ادھر پہنچ جائے گا. یہ ایک طرح کا ایک تصور ہوتا ہے. پیر و مرشد کی شکل اور صورت کو بالکل اپنے روبرو دیکھنا کہ میں پیر و مرشد سامنے بیٹھا ہوں اور پیر و مرشد کا فیضان اور ان کی ایمان کا اور ان کی ولایت کا نور نکل کر کے میرے اندر آ رہا ہے، میرے اندر پرویش کر رہا ہے، میرے اندر صلاحیت کر رہا ہے، میرے اندر آ رہا ہے. یہ مطلب تصور کریں. تو اس طرح کا تصور یہ صوفیہ کی اصطلاح میں، درویشوں کی اصطلاح میں ایک بہت بڑا نیم ہے، جس میں نقشبندی سلسلے کے اندر تو سارا دار اسی کے اوپر ہے کہ بندہ مطلب یہ کہ تصور میں بیٹھ جائے اور پھر وہ تصور اور وہ مراقبہ اس طرح پکائے کہ پھر کچھ دنوں تک تو اسی حالت رہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب، کبھی وسوسے آئیں گے، کبھی کیا ہے کہ بجائے پیر و مرشد کے کبھی کمبا ہے کہ کبھی مکان ہے کہ کبھی دکان ہے کہ کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، کئی چیزیں بیچ میں حائل ہوگی، مگر دھیرے دھیرے دوسری چیزیں ہٹتی چلی جائے گی اور صحیح معنوں میں حالت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے واقعی بندہ اپنے پیر کے سامنے بیٹھا ہے اور پیر اپنے مرید کے سامنے بیٹھا ہے. ایسا ہو جائے گا. اور یہ چیز کیا ہے کہ کوئی نقشبندی سلسلے والوں نے کہ قادری والوں نے اپنی طرف سے پیدا نہیں کی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، حضرت جبریل سے بھی آپ نے کہا کہ جبریل تو نماز پڑھے تو ایسے نماز پڑھ کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس حدیث شریف سے یہ مراقبے کا جو نیم و اصول ہے وہ اس سے کیچ کیا گیا ہے. تو اس طرح بندہ مطلب یہ کہ تصور پکائے کہ پیر و مرشد کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں اور پیر و مرشد کا فیضان مجھے مل رہا ہے. اس تصور میں وہ بیٹھ جائے
اب پھر ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار غیر اللہ کی شکل ہے، کسی اور کی شکل کو اپنے دماغ میں کیسے لانا، اور یہ تو کیا ہے کہ شرک ہو جائے گا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ویسے ہی آپ کے ہمارے دماغ میں تو کئی صورتیں ویسے ہی جب پڑی رہتی ہیں. آپ نے ہم نے کوئی اگر بازار کے اندر گئے، کوئی پارک گئے، کہیں گئے، تو آپ نے ہم نے کوئی شکل دیکھ لی، تو آپ کے ہمارے دماغ میں شکل تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، پھر آپ آگے آ رہے ہیں، پھر بھی وہ شکل دماغ سے نکلتی نہیں ہے، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو جب ایسی شکلیں کہ جن شکلوں سے تیری شیطانیت جاگے، اور جس شکل سے تیری سیکس اور تیری مطلب یہ کہ حوث کے اندر بھڑکاؤ پیدا ہو، تو وہ شکل اگر تیرے دماغ اور دل کے اندر گھومتی پھرے تو شرک نہیں ہو. اور جس پیر و مرشد کی نورانی شکل و صورت تجھے اللہ یاد دلائے، وہ صورت بتا کس طرح شرک ہو جائے گی. اللہ والے تو کہتے ہیں کہ جب ہماری صورت تمہارے سامنے آئے گی تو خدا تبارک و تعالیٰ کی یاد لے کر کے ہی آئے گی. تو پیر و مرشد جب سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد لے کر کے آتے ہیں. اور پیر و مرشد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پیر و مرشد سامنے رہتے ہیں. پھر پیر و مرشد کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں سے پیر ہٹ جاتے ہیں اور پھر اس کو رسول اللہ کے سامنے کر دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ پہنچا دیتے ہیں. پھر رسول اللہ کی بارگاہ پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پلٹا دیتے ہیں کہ اس کو خدا کی بارگاہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ہوتا کام کیسے ہے؟ یہ وایا کام ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. الحمدللہ ہم مسلک اہل سنت و جماعت والے ہیں. یہ مسلک حق ہے کہ جن کا صوفیہ سے، اللہ والوں سے، درویشوں سے اور ایسے لوگوں سے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے اور ہمارے ضابطے سارے کے سارے قائم ہیں دوستو. اس لیے آپ ہم اتنے حق پر ہو کر کے دوسری چیزوں کی طرف آپ توجہ کریں، یہ آپ کی ہماری بھول ہے. بزرگ لوگ سب کچھ دیتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں، بڑی مہربانیاں ہوتی ہے، مگر آپ ہم ساتھ شریعت کا بھی دھیان رکھیں، نمازوں کا بھی دھیان رکھیں، اسلامی احکام کا بھی دھیان رکھیں، چہرے پر رسول اللہ کی سنت بھی سجانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ آپ کو ہمیں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا ہے، ایک دن آپ کو ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کا جواب دینا ہے. تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی پیروں والی راہ اور روش اور ان کا رستہ آپ کو ہمیں اپنانا ہے. جب ان کا فیضان آپ کے ہمارے لیے اور چاروں طرف سے کھل جائے گا، اور ایسا کھلے گا کہ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، سب جگہ انہی کا وسیلہ اور انہی کی محبت اور انہی کی عقیدت آپ کے ہمارے کام آتی رہے گی. اور اگر آپ ہم جیسا کہ ابھی سنا کہ بھائی ڈے کے اندر صبح کو اس کے اندر اتنی ساری بسیں گئی، ساری مائی بہنیں وغیرہ سب وہاں گئی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی کیا ہے کہ ڈے وغیرہ مت جاؤ، مگر کیا ہے کہ پردے کا اہتمام ہونا ضروری ہے، ادب آداب ضروری ہے. وہاں پر کیا ہے کہ بعض لوگ کیا ہے کہ کسی مزار پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ چندی باندھ دیتے ہیں. بعض مائی صاحب سے چوڑیاں چڑھتی ہے، مائی صاحب سے چوڑیاں چڑھتی ہے، چوڑیاں ہم چڑھا کرتے ہیں، اس کے بعد خادم صاحب چوڑیاں اپنے پیٹی میں ڈال لیتے ہیں. مائی صاحب کو چوڑی پہننی نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہے کہ واللہ والا بھی مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ ڈوریاں باندھ دیتے ہیں، کوئی رومال باندھ دیتا ہے. وہ کس لیے باندھتے ہیں؟ وہ بیچارے سادہ لوگ ہیں، ان کا دماغ کام کرتا کم ہے. انہوں نے کیا ہے کہ جیسے آپ کو سمجھ رکھا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی آیا تو اس نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر کے لایا کہ مولانا صاحب تو کیا ہے کہ وہ کیا ہے کچھ نہ کچھ باندھ کے ولی اللہ کو بگانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں رکھ رہا ہوں، اس کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے، اس کے ذریعے کیا ہے کہ آپ کو میرا کام دینا ہے، کچھ نہ کچھ آئٹم وہاں رکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو سوچ جو ہے نا یہ بالکل ہی بھولی سوچ ہے. اللہ والوں جب آپ کا ہمارا عقیدہ یہ سب چیزوں سے واقف ہیں تو پھر آپ اور ہم وہاں پر کیا ہے کہ چوڑی چڑھائیں گے اور کچھ چڑھائیں گے، رومال باندھیں گے، کوئی ڈوری باندھیں گے، موڑی باندھیں گے، جیسے موڑیاں باندھتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ سب.
اس سے کیا دیوبندیوں کو کیا تماشا مل جاتا ہے، انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، دیکھو صاحب یہ سنیوں کا کام ہے. جبکہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلک اہل سنت والجماعت صوفیہ سے اولیاء سے جڑا ہوا ہے. اس مسلک سے سچا اور صحیح مسلک کی زمین پر کوئی نہیں ہے. مگر ہم لوگ کیا ہے کہ واہیات اور خرافات میں ایسے گھس گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ دیکھو یہ کام ہے، یہ ادھر سے نکل رہے ہیں، کبھی ادھر سے نکل رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ہمارا حال ہے. تو ہم نے تو ایک جگہ کہا تھا کہ بھئی یہ موڑی کائی باندھی ہے. میں نے کہا باپ جی کو میں یاد رہوں گا کہ فلانا آدمی باندھ کر گیا ہے. میں نے کہا گلے پھیوڑا لیا اور باندھ پورا. کیوں بابے پتہ پڑے گا نہیں. چھوٹی موٹی مولی سے کیا پتہ پڑے گا. تو کوئی رسا لیا، رسا لا کر کے باندھ دے، چاروں پورا کٹ کر پورا باندھ دے تاکہ باپ جی ہاتھ پتہ پڑ جائے اور ہاتھ کام بھی ہو جائے. تو ڈوریوں اور رسیوں سے اگر کام بنتے دوستو تو پھر آپ ہم کیا ہے کہ بازار کے اندر موجڑیاں اور ڈوریاں وغیرہ کی ساری آپ بالکل خلاص کر ڈالے جا کے ہر مزار کے اوپر ڈوریاں رسیاں وغیرہ لے جا کر کے باندھتے تو لوگ آپ کو ہمیں کیا کلمت نہیں دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہاں دلانے والے یہ لوگ ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یہ کہ حد کے اندر ہوتی ہے. آپ ہم کیا ہے کہ تھوڑی حدوں کو توڑ کر کے کچھ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ اپنے سادہ روحی کی وجہ سے اور اپنے سادہ دماغی کی وجہ سے کہ نہیں حضرت کو یوں پتہ نہیں پڑے گا، یوں پتہ پڑے گا. تو تمہاری سوچ کے حساب سے آگے والی سوچ بھی ایسی ہے کہ نہیں ہم کو پتہ یوں کرو گے جب بھی پتہ گا ورنہ ہم کو پتہ پڑے گا کبھی نہیں. تو ایسا تو ہے نہیں. کیونکہ آدمی کو جیسا خود ہوتا ہے، جیسا دماغ ہوتا ہے نا، اس کو کیا ہے کہ وہ ایسا ہی بیچارے کو نظر آتا ہے، باقی وہ اس کو کسی کو مانتا ہی نہیں. اس لیے کیا ہے کہ یہ جو تصوف ہے، جو پیری فقیر درویش پیری مرید جو چیز ہے، یہ کیا ہے کہ الگ ہی چیز ہے. الگ کا کیا کہ اسلام کے دین سے کوئی الگ نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ یہ ایک لاش کا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس کو مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اسلام کے اندر بھی ہے، ایمان کے اندر بھی ہے. اب وہ اگر پیری فقیری والی لہر پڑا ہے تو پھر وہ مطلب اس رستے کے اندر آئے. اس رستے میں آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر رفتہ اس کے اندر کیا ہے کہ نیکیاں کرنے کا شوق بڑھنے لگتا ہے، اور ان نیکیوں کے اندر لطف اور مزہ بھی آنے لگتا ہے، اور اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اور اس کے لیے راستہ ایسا کھلتا ہے کہ اسے مطلب ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل کے اندر جمی اور پسی بھی رہتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ کی محبت میں مطلب یہ ہے کہ وہ ادھری پوری توجہ ادھری کو کر لیا کرتا، کلیت اس کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو عظمتیں اور شانیں ملنے لگ جاتی ہے. وہ محنت اگر بغیر کرے تو، اور سب مادر ولی اولیاء تو ایسا تو مطلب یہ کہ بہت کم ممکن ہے. ٹھیک ہے آگے لوگ ولی اولیاء ہو گئے، اور آج ولی اولیاء ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ولی اولیاء نہیں ہے، نہیں ولی اولیاء تو ابھی بھی دنیا میں ہمیں موجود ہیں. کیونکہ ولی اولیاء اگر نہیں ہوتے نا تو مطلب قیامت آ جاتی. ایسا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں نہیں رہے گا اس دن قیامت آ جائے گی. ولی اولیاء تو ہیں، مگر کیا ہے کہ آپ اور ہمیں بھی اگر اس راہ کی اگر لگن ہے، آپ کو ہمیں شوق ہے تو جو پیروں اور مرشدوں کا جو طریقہ ہے اور پیروں مرشدوں نے جو آپ کو ہمیں شریعت کا رستہ بتایا ہے وہ آپ کو ہمیں اپنانا پڑے گا. جب کیا ہوگا؟ جب آپ ہمارا نفس بھرے گا. اب آپ کو صاحب نفس کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ مجلسی تصوف ٹائپ ہے. نفس کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں عقل کس کو کہتے ہیں؟ اب عقل کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. عقل ہے کیا؟ جیسے بہت سے کہتے ہیں عقل بڑی کہ بھینس بڑی ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی بڑی تو عقل ہی ہوتی ہے. عقل بڑی ہوتی ہے تو کتنی بڑی آتی ہے، کتنی موٹی ہوتی ہے، کتنی بڑی عقل. عقل کیا ہے؟ عقل ایک طرح سے ایک لطیفہ ہے.
اب آپ کہو گے لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ لطیفہ کہتے ہیں ایسی وستو کو کہ جو ہو تو صحیح مگر وہ نہیں ہو. اب آپ کہو گے اور نہیں ہوئی کیسے؟ یعنی اس کا کوئی کیا ہے کہ آئٹم نہیں ہے، وہ کثافت نہیں لیے ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے. جیسے آپ کی ہماری شکلیں ہیں اور کسی کی شکل ہے، جیسے پنکھا ہے، یہ پنکھا ہے، یہ جالی ہے، یہ مائک ہے. اس طرح عقل جو ہے ایک انسان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی چیز ہے. اسی طرح روح اب روح وہ کیسی ہے؟ اس میں بھی آپ کوئی بحث عقل والی بات لے آئے کہ بھئی روح بھی کیسی ہے؟ روح کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، مگر روح ہے کہ نہیں ہے؟ اب روح کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی جسامت اور اس کی کوئی باڈی نہیں ہے. باڈی تو آپ کی ہماری ہے، اس کے اندر روح ہے. اب وہ روح ہے کیسی یہ پتہ نہیں ہے وہ، مگر کیا ہے کہ دکھتی نہیں ہے. اب آپ اور اگر زیادہ اونچائی اور گہرائی میں جانا چاہو نا تو آپ یہ غور کرو ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے یا نہیں ہے؟ مگر کیا ہے کہ وہ ہوا محسوس کب ہوتی ہے؟ جیسے ابھی تو ٹھنڈا آپ کو ویسے ہی لگ رہی ہے. اگر گرمی کے